الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة مصلیان اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، سب سے پہلی چیز تو میں یہ عرض کروں گا کہ رات عبادات کی رات ہے، یہ رات تلاوت قرآن کی رات ہے، یہ رات مغفرت اور برکات کو سمیٹنے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات کو فضول چیزوں میں، بیکار کاموں میں اور بات کرتے ہوئے نہ گزاریں۔ ایک دوسرے سے لڑنا، جھگڑنا، بات کرنا، یہ تمام تر چیزوں سے بچ کر کے صرف ذکر و اذکار، عبادات، قرآن کی تلاوت میں گزاریے، کیونکہ یہ رات برکت کی رات ہے، نیکی کا رات ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا تھا کہ اگر اس رات کی فضیلت کو پا لیتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 مہینے کا ثواب ملے گا۔ مطلب 1000 مہینے بولے تو 80 پر 3 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اور آج کے ڈیٹ میں انسان کا ایج کتنا ہے؟ 60 سے 70، اور ثواب کتنا ملے گا؟ 80 پر 3 سال، گویا کہ ایک انسان کی زندگی سے بھی زیادہ 10 سال، 12 سال، 14 سال زیادہ ثواب ملے گا۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ تو اس ہاتھ کو نہ گوائے، اس وقت کو بیکار چیزوں میں، فضول چیزوں میں نہ گوائے۔ ایک ایک سیکنڈ کی اہمیت ہے، ایک ایک پل کی، ایک ایک لحظہ کی اہمیت ہے۔ اس لیے ضرورت کے تحت ہی باہر جائیں، نہیں تو ذکر و اذکار میں جو آپ کو آتا ہے، جو دعا آپ کو آتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا پھر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس طریقے کی جو بھی دعا ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی میں کیا ہے؟ خیر ہے، بھلائی ہے۔ نہیں معلوم کہ فرشتہ کب آ جائے اور کب نوٹ کر کے لے کے چلا جائے۔ فرشتہ تو ہمیشہ بیٹھ کر، حالانکہ فرشتہ تو ہمیشہ رہتا ہی ہے، لیکن خاص کر کے جو فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، یعنی اس رات کی جو ثواب ہے اس ثواب کو لکھنے کے لیے جو فرشتے خصوصی طور پر آتے ہیں، وہ فرشتہ کب آ جائے اور کب چلا جائے ہم کو معلوم نہیں۔ اس لیے کئی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ دل میں ہماری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، فرشتہ اور نوٹ کر کے لے کے چلا گیا کہ فلاں جگہ پہ فلاں بات کر رہا تھا، ان کا ثواب کٹ کر ڈالو، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے ضرورت کے تحت ہی جائے، اور جو ضرورت کے سامان ہے اس وقت جو ہے آپ جائیے، نہیں تو کم کے ٹائم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں ہی گزاریے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خیر اور برکت رکھا ہے۔ رہی بات، اب آج میں چند باتیں قیامت کے تعلق سے ذکر کروں گا، یعنی قیامت کے تعلق سے بولے تو حشر کے میدان میں کیا ہوگا۔ آج ہم فضول چیزوں میں ٹائم کو گوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور سمپل سی بات ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ٹائم پاس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو جی؟ تھوڑا سا ٹائم پاس کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ بہت بری عادت ہے ٹائم پاس کرنا۔ ٹائم کو آپ پاس کریں یا نہ کریں وہ تو نکل جائے گا۔ آپ کو بول کر کے ٹائم جاتا نہیں کہ میں جاتا ہوں بول کے نہیں، اس کا کام ہے آنا اور جانا۔ ایک ایک لحظہ، ایک ایک سیکنڈ آپ کا انتظار میں نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت کی غنیمت کو جانے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن انسان حشر کے میدان میں پریشان حال ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے،
ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے. ایک نیکی ملے تو جنت میں چلا جائے گا, وہ ایک نیکی ملے تو اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے, لیکن ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. آج دنیا میں باپ بیٹے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. باپ بیٹے کے لیے خون پسینہ کر کے پیسہ کماتا ہے اور بیٹے کے پیچھے خرچ کرتا ہے تاکہ میرا بیٹا ایک اچھا انسان بنے, پڑھے لکھے اور پھر اس کو نوکری حاصل ہو. بچی کے لیے ایک ایک روپیہ جمع کرتا ہے, خون کو پسینہ کرتا ہے, جب جا کر بچی کی شادی کراتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا, نہ باپ ہوگا نہ ماں ہوگا, کوئی نہیں. بھائی بہن سب الگ الگ دور بھاگیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو یہ بیان فرمایا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹے سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگیں گے, باپ بیوی سے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, بھائی بہن سے, بہن بھائی سے, ہر ایک ایک دوسرے سے دور بھاگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں وہ میرے پاس نہ آ جائے اور مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے. نیکی نہ دینے کے لیے چھپیں گے. اب بتائیے کہ ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا اور اس دن کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آج ہم پیسہ کماتے ہیں, باپ کے جیب میں ڈالتے ہیں, باپ پیسہ کماتا ہے بیٹے کے پیچھے خرچ کرتا ہے, اور یہ سسٹم چلا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہی سسٹم تیار کر رکھا ہے کہ باپ کمائے بیٹے کے پیچھے خرچ کرے, بیٹا کمائے باپ کے پیچھے خرچ کرے. اگر باپ کما کر کے بیٹے کے پیچھے خرچ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ گاؤں والا اگر کرے گا, نہیں کرے گا گاؤں والا, باپ کو ہی خرچ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ بچوں کی ذمہ داری کفالت باپ کے ذمہ ہے. آج تو اٹھا رہا ہے, کل قیامت کے دن نہیں آئے گا. اس لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکم دیا ہے. باپ بیٹے کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے بچپن میں, کل قیامت کے دن اس دن نہیں اٹھائے گا, کیونکہ اس دن اللہ کا حکم یہی ہوگا کہ کون کتنا نیکی لے کر کے آیا ہے. باپ کتنا لے کر آیا, بیٹا کتنا لے کر کے آیا, ماں کتنا لے کر کے آیا, بیوی کتنا لے کر کے آئی. تو الگ الگ سب کا حساب ہوگا. باپ کے ساتھ بیٹے کا حساب نہیں, بیٹے کے ساتھ باپ کا حساب نہیں, بلکہ سب کا الگ الگ حساب ہوگا. آج ہم کیا کرتے ہیں, سب کو ملا کر کے ایک جگہ جمع کرتے ہیں, یہ پورا ہمارے فیملی کا ہے, یہ زمین کس کی ہے, یہ ہمارے فیملی کا ہے, یہ گھر کس کا ہے, ہمارے فیملی کا ہے. سب ملا کے بولتے ہیں, لیکن اس دن نہیں. باپ کتنا لے کر گیا ہے, بیٹا کتنا لے کر کے آیا, الگ الگ یہ سب کا حساب ہوگا. اس لیے اس دن کی تیاری کیجیے. اس دن کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, یوم یخرجون من الاجداث سرعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. جس دن وہ اپنے قبروں سے نکل کر کے اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, ذلت ان پر چھائی رہی ہوں گی. تو اس دن کیا ہوگا, کافر لوگ دوڑیں گے قبر سے اٹھ کر کے, اور پھر وہ سجدے میں گر رہے ہوں گے, جھکی ہوئی ہوں گے, ان کا چہرہ جھکا ہوا ہوگا. کیوں؟ ذلت کی وجہ سے, خشیت کی وجہ سے, ڈر اور خوف کی وجہ سے. اس دن جو ہے کوئی حساب دینے کے لیے تیار. ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارا پہلا حساب ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن انسان گناہوں کے عوض کس کا کتنا گناہ ہے کہ اس حساب سے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. گناہ کے برابر اس کا گناہ کتنا ہے, اس کے حساب سے وہ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. کسی کا گناہ کم ہے تو وہ پسینہ کم ہوگا, یعنی سورج کو نیچا کر دیا جائے گا اور اس کے بدن سے پسینہ بہا کر کے ان کے گھٹنوں تک آئے گا, پسینہ بہا کر کے گھٹنوں تک آئے گا. آج اگر کسی کا پسینہ بہا کر کے کپڑا بھیگ جاتا ہے تو انسان پریشان حال ہو جاتا ہے. ابا کتنی گرمی ہے,
کپڑا بھیگ گیا, پسینے سے پورا بےحال ہو جاتا ہے, جب جا کر کولر اور اے سی کے نیچے بیٹھتا ہے تاکہ سکون حاصل ہو. اس دن کولر اور اے سی کہاں ملے گا؟ پسینہ بہا کر کے وہ ندی کے طرح ہو جائیں گے, تالاب کی طرح ہو جائیں گے, اور پسینے سے وہ کیا ہوں گے؟ کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا, کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا, کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا, کوئی پسینے سے ڈوب رہا ہوگا, پسینے کے اوپر تیر رہا ہوگا. محترم بزرگوں, غور کرنے کا مقام ہے. وہ دن کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النازعات کے اندر فرمایا قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ, کئی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے. کئی دل ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے, اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. کیوں؟ ذلت کی وجہ سے. نیکی نہیں ہے, گناہ زیادہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب دینے کے لیے نیکی نہیں ہے. اتنی برائیاں, اتنی گناہ کر چکے ہیں کہ وہ حساب نہیں دے سکتا. اور اس کے بعد فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ, اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا. تم نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے, ہر ایک چیز کو ظاہر کر دیا جائے گا, ایک ایک چیز کو. دنیا کے اندر بہت ساری ایسی گناہیں ہیں جو ہم پوشیدہ طور پر چھپ چھپ کر لیتے ہیں, لیکن وہ چیز جو ہم نے دنیا میں چھپ کر کے گناہ کیا, وہی چیز کل قیامت کے دن ظاہر کیا جائے گا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس لیے دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک مقام پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہوگا تو اسے دیکھ لے گا, اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو اسے بھی وہ دیکھ لے گا, اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی. تو گویا کہ دنیا کے اندر جو بھی ہم کام کرتے ہیں, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ, ایک ایک گھنٹہ ہمارا اس وقت جو ہے حساب کے لیے پیش کیے جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کام کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا. جس کا نامہ اعمال, جس کا رجسٹر اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اس کا حساب آسان ہوگا, اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا, خوش و خرام ہو کر کے اپنا اہل و عیال کی طرف لوٹ کر کے آئیں گے. کس کا؟ کہ کون خوش ہو کر کے اپنے اہل و عیال کے پاس آئیں گے؟ جس کے دائیں ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال دیا جائے گا, اور جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ چہرہ جھکی ہوئی ہوگی, پشیحال ہوگا, اور اپنے رجسٹر کو چھپا رہا ہوگا, اور اپنے اہل و عیال سے دور بھاگتا ہوگا. اسی طریقے سے جس شخص کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, یعنی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ شخص کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا. وہ کیا کہیں گے؟ کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال, میرا رجسٹر نہ دیا جاتا, تاکہ اگر رجسٹر نہ دیا جائے تو مطلب حساب کتاب نہیں. تو اس دن جو ہے جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تو سمجھ جائیے کہ اس کا حساب کتاب مشکل ہو گئی. اس لیے دنیا میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادات کر لیجئے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. ہاں, جس شخص کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو حلقات کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. سنا آپ نے, جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا, وہ کیا کہے گا؟ ہلاکت کو پکار رہے ہوں گے,
हलाकत, हाय बर्बादी कह रहे होंगे और फिर भड़कती हुई आग में जाकर गिर पड़ेंगे, यानी जहन्नम उसका ठिकाना हो जाएगा। इसलिए ये मौका अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया है। क्या पता कि फिर दोबारा हमें रमजान मिले या ना मिले, क्या पता कि आज शब कदर, ये लैलतुल कद्र की आज रात हमें नसीब हुई है, क्या पता कि 27वीं रात हमको मिले या ना मिले, नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जो वक्त मिला है, जो टाइम हमको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, इनको गनीमत जाने और भरपूर तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कीजिए। जिक्र और अज़कार में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाइए, कुरान की तिलावत में और दुआ व इस्तिग़फ़ार में, तौबा व इस्तिग़फ़ार में ज्यादा से ज्यादा टाइम को लगाइए और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी तलाफी कर लीजिए। ये वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है और इसको गनीमत जाने और इसको भरपूर फायदा उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इन वक्त की भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।